بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہر متلاشی حق روح کے لیے بہت خاص اور اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ ہر متلاشی حق روح اس دنیا میں ایسی صحبت کی تلاش میں ہوتی ہے جو اس کو حقیقت سے آشنا کر دے۔ احباب اور حقیقت سے آشنا وہی کر سکتا ہے جو خود حقیقت آشنا ہو۔ اللہ نے نماز ہم پہ فرض قرار دی ہے، اور اس میں خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اے اللہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہو گیا۔ یعنی کہ ہم بار بار اللہ سے صحبت صالحین کا سوال کرتے ہیں، ہم بار بار اللہ سے ایسے لوگوں کی صحبت مانگتے ہیں جو حقیقت آشنا ہو۔ پروانہ تو جہاں شمع جلی دیکھے گا اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا، مگر شمع بھی حقیقت آشنا ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج آپ احباب کو وہ 5 اللہ کے نوروں کا راز بتائیں گے جو آپ کو صحبت صالحین سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے خود اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ کیا یہ نور مجھے مل رہے ہیں؟ اگر مل رہے ہیں تو اپنا سفر جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ حقیقت بھی عطا کرے گا۔ سب سے پہلا نور، شک سے یقین کا سفر، شک سے یقین کے نور تک کا سفر۔ احباب، شک کیا ہے اور یقین کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ انسان کا گمان درست نہ ہو، انسان کے گمان میں پختگی نہ ہو، انسان کا گمان مضبوط نہ ہو۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا گمان جب مضبوط ہو جاتا ہے تو یہی اصل میں یقین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ تو احباب، اصل میں شک سے یقین کا جو سفر ہے یہ اپنے گمان کو درست کرنے کا سفر ہے۔ اب شک یعنی کہ گمان میں پختگی نہ ہونے کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات اترتے ہیں؟ انسان نماز سے دور ہوتا ہے، روزے سے دور ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، فضولیات میں مگن ہوتا ہے، گندگی کی طرف رغبت رکھتا ہے، دوسروں کا حق کھا جاتا ہے، دوسروں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اپنی ذات کے متعلق کبھی سوچتا نہیں۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جو شک یعنی کہ گمان میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو صحبت صالحین ملتی ہے تو پھر آپ کا سفر شک سے یقین کی طرف جاتا ہے، اور شک سے یقین کا سفر پہلے علم الیقین سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اللہ کی ذات کی آگہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی محبت کی طرف کراتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے کیونکہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو پھر آپ اپنے اعمال پر نادم ہوتے ہیں، اور پھر نادم ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ کوشش انسان عملی طور پر کرتا ہے، بہت ہی زیادہ سٹرگل کر کے یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان عین الیقین کے اندر داخل ہوتا ہے، کہ انسان کو اپنے ان چھوڑے جانے والے معاملات کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اللہ کی ذات کا نور اترتا ہے اور انسان کو مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، اور ان مشاہدات کی وجہ سے انسان عین الیقین تک چلا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور پھر اس درجے سے گزر کر جب انسان کو حقیقت مل جاتی ہے تو پھر وہ جو درجہ ہے وہ حق الیقین کا درجہ ہے، اور اس وقت انسان کا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس قدر اس کا گمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا گمان ہی اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی نقطہ کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ بھی یہی نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان جب تک غلام ہوتا ہے، نفس کا غلام ہوتا ہے، شک میں مبتلا ہوتا ہے، گمان پختہ نہیں ہوتا، تو اس وقت کچھ بھی کام نہیں آتا، جو بھی کرنے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ لیکن جب انسان صحبت صالحین میں بیٹھ کر یقین کا سفر شروع کرتا ہے، اس میں ذوق یقین پیدا ہوتا ہے، تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر نفس کی زنجیریں، جس نفس نے آپ کو تمام سمتوں سے جکڑ رکھا ہے، پھر یہ زنجیریں کٹتی ہیں اور انسان حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ مزید بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا۔ آپ فرماتے ہیں، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ انسان یہ جو شک میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا قلب پاک نہیں ہوتا، انسان کے قلب کے اندر بیداری نہیں ہوتی۔ جب آپ صحبت صالحین میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی صحبت سے انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے، اور قلب کی زندگی ہی انسان کو علم الیقین سے حق الیقین تک لے جاتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ قلب زندہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ خود بھی کوشش کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، چاہے میں بھی جتنی کوشش کر لوں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے دل کی بیداری کے لیے کوشش کرو۔ تو یہ ہمارا وہ پہلا نور تھا، شک سے یقین تک کا سفر۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے نور کی۔ دوسرا نور ریاکاری سے اخلاص کا سفر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے۔ ریاکاری کی بھی دو اقسام ہیں، ایک ظاہرا ریاکاری ہوتی ہے، ظاہری ریاکاری، اور دوسری باطنی یا خفی ریاکاری ہوتی ہے۔ ظاہری ریاکاری کیا ہے؟ جب انسان کے اعمال کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو، کوئی دنیاوی خواہش ہو، مال و دولت ہو، حب جاہ ہو، اگر کوئی عالم ہے تو بہت بڑا عالم بننا وہ پسند کرے لوگوں میں، کوئی بہادر ہے تو وہ لوگوں میں بہادر کہلوانا پسند کرے، یا کوئی اگر مال و دولت رکھتا ہے تو وہ اگر اس کو صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ سخی کہلوانا پسند کرے، تو یہ تمام ظاہر ریاکاری کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے باطنی یا خفی ریاکاری۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہو، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کسی نے آپ کی تعریف کر دی، اب اس تعریف کی آپ کو خوشی ہوئی اور آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ مزید آپ کی تعریف کریں۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ کے اندر یہ خواہش جاگے کہ لوگ میری اس بات پہ تعریف کریں، تو ایسی ریاکاری کو خفی ریاکاری کہتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جن کا عمل ہے بے غرض، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ کہ بھائی تو جب کوئی عمل کرے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تو یہ حوروں اور جنتوں کے ذہن سے خیال بھی نکال دے، جو وہاں پہ تو شراب طہورہ اور جنتوں اور حوروں کے خیال اپنے ذہن میں بسائے ہوئے، یہ بھی نکال دے، اپنے عمل کو اس قدر بے غرض کر،
پھر تجھے وہ اصل جزا ملے گی جو اللہ کی ذات خود ہے۔ انسان کے عمل کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی قربت ہونا چاہیے، اور صحبت صالحین انسان کے دل سے دکھاوا، دنیاوی خواہشات، عہدہ و مقامات، کشف و کرامات کی طلب، یہ سب نکال دیتے ہیں۔ ان کی صحبت سے یہ تمام معاملات نکل جاتے ہیں، اور انسان کا عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جاتا ہے۔ انسان مقام اخلاص پہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اخلاص حق نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے، انسان جس قدر اخلاص حق کے اندر ترقی کرتا جاتا ہے، اسی قدر اخلاص باطل بھی بڑھتا جاتا ہے، کہ پھر اگر آپ نے اس چیز کو چھوڑا تو آپ بے پناہ گہرائی کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ اخلاص کا نور عطا کرے۔ نمبر 3، دنیا سے آخرت کا سفر۔ انسان دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک ختم ہونے والے عارضی جہاں کا نام ہے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو اللہ کی قربت اور بندگی سے دور کرے۔ اب آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، آپ اس کا نام بیوی بچے رکھ لیں، آپ اس کا نام اپنی جاب رکھ لیں، آپ اس کا نام مزدوری رکھ لیں، آپ اس کا نام علم رکھ لیں، آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، جو چیز انسان کو اللہ کی قربت اور بندگی سے دور کرے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب دنیا۔ اور انسان پھر اس دنیا کے معاملات سے نکل کر آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے اگر وہ صحبت صالحین میں بیٹھتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بھی بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کہ بھئی دنیا میں جو بھی کچھ تیرے پاس ہے حاضر و موجود، اس سے بیزار کرے، موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندہ رہنا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یعنی کہ آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں میری اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک اصل اور حقیقی دنیا ہے، جس میں مجھے ہمیشگی کا ایک اللہ کی قربت کا معاملہ ملنا ہے، جس میں مجھے اللہ کا وصل ملنا ہے۔ تو انسان کی رغبت پھر اپنے اصل کی طرف ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا بڑی عارضی ہے۔ اور دیکھیں نا، انسان جو شک سے یقین کا سفر کر چکا ہے، اس کو پھر دنیا کے معاملات سمجھ آ گئے ہیں نا، اب وہ اس کی جو توجہ ہوگی، اب اس کا قلب زندہ ہو گیا، اب اس کی رغبت آخرت کے اعمال کی طرف ہوگی، اب وہ اللہ کو منانے کی سمت جائے گا۔ تو یہ ہو گیا دنیا سے آخرت کی سفر کا نور۔ نمبر 4، تکبر سے عاجزی کا نور۔ انسان تکبرات سے نکل کر عاجزی کے نور کے اندر آ جائے۔ اب تکبر، انسان بے پناہ تکبرات ہیں جناب۔ علم کا تکبر ہو سکتا ہے، بہت بڑے آپ علم والے ہیں۔ عبادات کا تکبر جو بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ انسان جب عبادات اللہ کی راہ پہ آتا ہے، چیزوں کو کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذاتوں کا تکبر، میری ذات فلاں، یہ فلاں کم تر، ایسے ایسے۔ فرقوں کا تکبر، میں فلاں فرقے کا، یہ فلاں، یہ ایسے، یہ غلط۔ سلاسل کا تکبر، میں قادری، یہ نقش بندی، یہ میں فلاں، میں نقش بندی، یہ فلاں، میں چشت، یہ فلاں بیچارہ، اس کو تو بھی کچھ پتہ نہیں، اس کا تکبر۔ جب انسان اپنی ذات کو کم تر اور ادنا حقیقتاً محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت انسان کو اصل عاجزی نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان کو تمام دنیا کے انسان اپنی ذات سے بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انسان کو اصل حقیقت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ عاجزی وہ حقیقی رنگ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج مبارک پہ تشریف لے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، تو میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مالک میں تیرے پاس وہ تحفہ لایا ہوں جس کا تیری بارگاہ میں جس کی بہت کمی ہے، جو تیرے خزانے میں
جس کی بہت کمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی کون سی چیز ہے جس کی میری بارگاہ میں، میرے خزانوں میں کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مالک میں اپنی عاجزی لے کر آیا ہوں، میں بندہ ہونا لے کے آیا ہوں، میں بہت عاجز ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک مجھے بتا میں کیسے تیرے قریب آؤں، کیسے تیری قربت کو حاصل کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے جعفر صادق، آپ کے دل پہ یہ بات اتاری کہ ہمارے ہاں اخلاص والی باتوں کی بھی کوئی کمی نہیں، ہمارے ہاں آنسوؤں کی بھی کوئی کمی نہیں، ہمارے ہاں ہر چیز کی بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر تو میری ذات تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اپنی نفی کر کے آ۔ نفی کیا ہے؟ انسان خود کو ہی ختم کر دے، خود کو سب سے کم تر جگہ پہ محسوس کرنا شروع کر دے، تو انسان کو اصل حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا نا کہ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ نکل گیا، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ نکل گیا، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ کہ انسان جب تک عاجز نہیں ہوتا وہ اللہ کے ہاں کوئی بھی مرتبہ یا مقام نہیں پا سکتا، اللہ کی قربت کا کوئی بھی جو مقام ہے وہ طے نہیں کر سکتا جب تک انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری نہیں لے کے آتا۔ اور سب سے آخری پانچواں نور، دشمنی سے دوستی کا سفر۔ انسان اگر دیکھا جائے دشمنی سے دوستی کا سفر کیا ہے؟ انسان اصل میں عام حالات میں اپنی روح کا دشمن ہوتا ہے اور شیطان کا دوست ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو صحبت صالحین ملتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بڑا اہم نقطہ کھلتا ہے کہ آپ اپنے روح کی دشمنی سے دوستی کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے نفس کی دوستی سے اس کی دشمنی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہوتی ہے جو آپ کو صحبت صالحین سے حاصل ہوتی ہے، اور آپ عام حالات میں، عام دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ دشمنی والے جذبات نہیں رکھتے، اس کو بھی میں گرا لوں، اس کو بھی گرا لوں، یہ اس نے یہ بات کر دی، اس کو کمتر دکھانا ہے، وہ کرنا ہے، ہر اس کو نیچا دکھانا ہے۔ ہر جگہ آپ اپنی نفس پرستی سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے دوستی کے معاملات اجاگر ہوتے ہیں۔ اگر آپ بزرگوں کی ذرا لائف کا مطالعہ کریں، آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ سیدنا داتا حضور یا سلطان العارفین یا حضرت بابا فرید، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے، کفار بھی ان کے اتنے قریب تھے، ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اس قدر نرم اور اس قدر آپ کے خوبصورت لمحات تھے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبصورتیوں کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے۔ اور ہم تو اپنے مسلمانوں کے ساتھ اس قدر ہمارے رویے تلخ اور معاملات۔ علامہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا نا، وہ ہلکا اجارہ تو بریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا اجارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہ بھائی دیکھو، اگر آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو حق کا سفر کر رہے ہیں، جو اچھائی کا سفر، یار کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، اس کو خراب نہ کرو، اس کے معاملات کو، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ سب سے جو میں نے خود یہ تجزیہ کیا، میں نے خود یہ چیز دیکھی کہ جس قدر اللہ کی راہ کے اوپر چلنے والوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ شاید دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حسد اور کینہ سے نکل کر حقیقی رنگ عطا کرے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہمیں وہ اصل حقیقت نصیب ہو۔ تو یہ وہ تمام معاملات تھے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کر دیے، لیکن اب سب سے آخر میں ایک اہم ترین نقطہ پیش کروں گا۔ شک سے بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے ان تمام معاملات کی۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی شک سے یقین کے سفر کا نور،
دوسرا ہم نے بات کی ریاکاری سے اخلاص کے سفر کا نور، تیسری ہم نے بات کی دنیا سے آخرت کے سفر کا نور، چوتھی ہم نے بات کی تکبر سے عاجزی کا نور، اور پانچویں ہم نے بات کی دشمنی سے دوستی کا نور۔ احباب، یہ 5 کے 5 نور اگر دیکھیں تو یہ سارے نور جو ہیں وہ انفرادی حیات ہیں، کسی انسان کی انفرادی معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی انسان کو یہ 5 نور مل جاتے ہیں تو پھر اس کو اصل نور ملتا ہے، جو اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص کا نور ہے، اور وہ ہے اجتماعی حیات کا نور۔ اس کے اندر لوگوں کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو تھامنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا، تم وہ امت ہو جو دوسروں کی خیر کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو پھر اس شخص کے اندر جس کو یہ نور مل جاتے ہیں، جس کے اندر یہ معاملات، ان تمام نوروں کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، میں ان کو کسی صورت اس طرح پہ لاؤں۔ اور یہ ہے وہ اصل حقیقت جس سے آج کے دور میں ہم نظریں چرائے بیٹھے ہیں۔ انفرادیت کے اوپر ہر ایک کی توجہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس کے اوپر ہم توجہ دیے ہوئے ہیں۔ جس چیز پر اصل توجہ دینی ہے وہ ہے کہ کسی شخص کو درست کر کے اس کو دوسروں کی درستگی کی طرف مائل کرنا، اس کو معاشرے کی اصلاح کی طرف مائل کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ 5 نور دے اور ان 5 نور کی اصل حقیقت دے، تاکہ ہم اجتماعی حیات کے لیے کچھ کریں، ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کریں۔ معاشرہ جو اس قدر تاریکیوں کے اندر جا رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ اپنے معاملات میں سے ہم کچھ کرنا شروع کریں، ہم اپنے حصے کا کوئی دیا جلا دیں، ہم اپنے دائرے میں کچھ کر جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔